حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا شوہر گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس کی ساس نے اس کو جدائی پر ابھارا تو وہ اپنی ساس کو ناپسند کرنے لگی۔ پھر اس کی ساس نے اپنے بیٹے کی جانب سے ایک جھوٹا طلاق نامہ اپنی بہو کو بھیجا۔ جیسے ہی وہ طلاق نامہ اس کی بہو کو ملتا ہے تو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہے، وہاں پر رہنے لگتی ہے۔ ایک دن وہ عورت کھانا بنا رہی تھی تو وہاں سے ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ کھانا بنا رہی ہے تو اس نے اس سے سوال کیا کہ اے بیٹی مجھ کو کچھ کھانا کھلا دو، میں بہت ہی زیادہ بھوکا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے کہ کسی بھی غریب بے سہارا مسکین کو کھانا نہیں کھلانا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تم مجھ کو کھانا نہ کھلاؤ گی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ عورت اس شخص کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ اگر یہ ہلاک ہو گیا اور مر گیا تو کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی تھی، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا۔ تو وہ عورت اس شخص کو اپنے گھر میں اندر بلاتی ہے اور بلا کر کے اس کو 2 روٹیاں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو بتانا مت کہ یہ روٹیاں میں نے آپ کو دی ہیں۔ وہ شخص ان 2 روٹیوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ 2 سپاہی اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ پہرے دار اس کی تلاشی لیتے ہیں اور جیسے تلاشی لیتے ہیں تو اس سے 2 روٹیاں برآمد ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ بتا تجھے یہ روٹیاں کہاں سے ملی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں عورت نے دی ہیں۔ وہ سپاہی، وہ پہرے دار اس شخص کو لے کر کے اس عورت کے پاس میں جاتے ہیں اور جا کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ 2 روٹیاں آپ نے ہی ان کو دی ہیں؟ وہ بولی ہاں میں نے ہی دی۔ تو وہ سپاہی کہتے ہیں کہ تجھ کو ڈر نہیں ہے کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے کہ کسی غریب بے سہارا کی مدد نہیں کرنی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں مجھ کو پتا ہے کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے کہ کسی غریب بے سہارا کی مدد نہیں کرنی ہے۔ تو وہ سپاہی کہتے ہیں کہ پھر تو نے اس کی مدد کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گی تو یہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا، تو اس لیے مجھ کو گوارا نہ ہوا اور میں نے اس کو یہ 2 روٹیاں دی۔ بہرحال وہ سپاہی اس عورت کو لے کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ کو سارا حال سناتے ہیں۔ اس بادشاہ نے اس عورت سے کہا کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے کہ کسی بھی غریب بے سہارا کی مدد نہیں کرنی ہے، کسی کو کھانا نہیں کھلانا ہے، پھر تو نے اس کی مدد کیوں کی؟ اس عورت نے کہا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر تو مجھ کو کھانا نہ کھلائے گی تو میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، اس لیے مجھ کو گوارا نہ ہوا اور میں نے سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہو جائے گا کہ تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی تھی، تیرے پاس میں کھانا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا۔ اس لیے میں اللہ عز و جل سے خوف کھا تھی اور مجھے ڈر لگ گیا کہ اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گی تو اس کا سارا گناہ میرے اوپر آ جائے۔ بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بیچاری بے سہارا ہو گئی، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، اس کا شوہر بھی اس سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے اپنے گھر کی جانب جا رہی ہو کہ اس کو پیاس لگتی ہے، تو ایک ندی کے پاس میں وہ رک جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ وہ اس کا بیٹا جیسے ہی پانی لینے کے لیے نیچے جاتا ہے تو اس کا پیر پھسل جاتا ہے، وہ ندی میں گر جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے دوسرے بیٹے سے کہتی ہے کہ اے بیٹے جاؤ اپنے بھائی کو بچاؤ۔ جیسے ہی اس کا دوسرا بیٹا اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ بیچاری بے سہارا عورت، چاروں طرف سے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، اب کیا کرے؟ وہاں پر پریشان ہو کر کے بیٹھ جاتا۔ ایک اللہ عز و جل کا بندہ آتا ہے، آ کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ اے بیٹی کیا ہوا، تو پریشان کیوں ہے، مجھے اپنا حال بتا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ مجھ سے میرا حال نہ پوچھو، میں اس ٹائم چاروں طرف سے پریشان ہو چکی ہوں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا، میں کیا کروں، مجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اللہ عز و جل جو کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا۔ وہ اللہ عز و جل کا بندہ اس عورت سے پوچھتا ہے بتاؤ اپنا سارا حال تمہارے ساتھ میں کیا ہوا ہے۔ وہ عورت اپنا سارا واقعہ اس شخص کو بتاتی ہے۔ وہ اللہ عز و جل کا بندہ اس عورت سے کہتا ہے کہ اب تو یہ بتا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو واپس چاہتی ہے یا اپنے دونوں بیٹوں کو واپس چاہتی ہے۔ وہ عورت اس شخص سے کہتی ہے کہ آپ مجھ کو میرے دونوں بیٹے واپس لوٹا دو۔ وہ شخص اس کے دونوں بیٹوں کو صحیح سلامت اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ عز و جل کا بندہ اس عورت کے دونوں ہاتھ بھی واپس کر دیتا ہے۔ وہ عورت اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تو نے یہ جو 2 روٹیاں اس شخص کو دی تھی، اللہ عز و جل نے ان 2 روٹیوں کے صدقے تیرے بیٹوں کو صحیح سلامت تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور تو نے اس پر جو ترس کھایا تھا
اور تو نے اللہ عز و جل کی آزمائش پر صبر کیا تھا، اللہ عز و جل نے اس صبر کے بدلے تیرے دونوں ہاتھ واپس لوٹا دیے۔ تو دوستو ہمیں ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندے کے لیے کرتا ہے، اپنے بندے کے لیے جو بھی کچھ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ہمیں اللہ عز و جل سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ ہم کو عطا کر، اور جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے صحیح سلامت ہم تک پہنچا۔ اے اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور ہمیں زمینی آسمانی ہر آفت و بلیات سے محفوظ عطا، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حی علی الصلاۃ۔